الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء اور ہمارے یوٹیوب چینل مکتبہ جسیم الدین پر اس درس کو سن رہے ناظرین کرام، میں آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کے لیے اس بیٹھنے کو ذریعہ نجات بنا دے، آمین۔ گزشتہ کل کے پہلے درس کے پہلے حصہ کے اندر میں نے سورہ مدثر کی چند آیات کی تفسیر پیش کی تھی، اور آج کے اس درس میں 17 کے بعد 18 سے لے کر کے 38 آیات تک چند باتیں احادیث کے حوالے سے پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مدثر آیت نمبر 18 کے اندر ارشاد فرمایا، انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یوثر ان هذا الا قول البشر سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19۔ ان تمام آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے ولید بن مغیرہ کے تعلق سے باتیں کی ہیں۔ میں نے کل گزشتہ درس کے اندر یہ بتایا تھا کہ ولید بن مغیرہ قریش کا ایک نہایت ہی متکبر اور خسیس آدمی تھا، لعین آدمی تھا، رذیل تھا، جو اسلام کے تعلق سے اپنے دل میں عناد رکھتا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتا تھا۔ اس نے اس قدر تکبر کا مظاہرہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں ان آیات کو نازل فرمایا۔ تو جو گزشتہ آیات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، ان کے اندر آپ نے دیکھا سنا کہ کیسے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بہت ساری نعمتیں اور بہت سارے مال و اسباب فراہم کیے تھے۔ اس کے باوجود اس شخص نے زمین میں فساد پھیلایا اور لوگوں کو قرآنی آیات سے، اللہ کی باتوں سے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے روکا۔ ان آیات کے اندر جو ابھی پڑھی گئی ہیں، ان کے اندر اسی بات کا تذکرہ کیا گیا کہ اس آدمی نے لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے بہت سارے طریقے ڈھونڈے، بہت سارے ہیلے اور بہت ساری تدابیر کو تلاشا۔ انہ فکر وقدر، اس نے غور و فکر کیا، سوچا کہ کیسے ہم لوگوں کو اسلام سے روکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتیں عام ہو رہی تھی اور مکہ کے اندر دھیرے دھیرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام ہو رہا تھا، توحید کی باتیں پھیل رہی تھی، لوگ شرک کی حقیقت کو جان رہے تھے اور دھیرے دھیرے لوگ شرک سے بیزار ہو رہے تھے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ولید بن مغیرہ نے پلاننگ کی اور ایک حربہ اختیار کیا۔ وقدرہ کا معنی ہی ہے کہ اس نے کوئی حربہ طے کیا، اندازہ لگایا کہ کیسے ہم اسلام سے لوگوں کو روکیں۔ جو مکہ وفود آیا کرتے تھے، قافلہ آیا کرتا تھا اور مکہ زیارت کے لیے دنیا کے گوشوں سے جو افراد آیا کرتے تھے، ان کو روکنے کے لیے تدبیریں کی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا رد کیا، اس پہ لعنت بھیجی اور کہا فقتل کیف قدر، کہ وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے ولید بن مغیرہ، کہ اس نے
نہایت ہی برا طریقہ ڈھونڈا ہے، کیسے اس نے اندازہ لگایا یا کیا معاملہ طے کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ ثم قتل کیف قدر، وہ آدمی ہلاک ہو جائے، وہ آدمی مارا جائے، یہ بد دعا ہے، یہ لعنت ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم نظر، پھر اس نے غور و فکر کیا، پھر دیکھا کیسے اسلام سے لوگوں کو روکا جائے۔ ثم عبس و بصر، پھر وہ آدمی جب اسلام کے بارے میں کچھ سنتا تو منہ مسور لیتا، وہ آدمی منہ مسور کر کے نفرت کا مظاہرہ کرتا اور لوگوں کے دلوں میں نفرت کو گھولتا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر وہ آدمی پیٹھ پھیرا اور کبر کا مظاہرہ کیا۔ پھر اس آدمی نے جو تدبیر تلاشی اور جو منصوبہ بنایا وہ یہ کہ لوگوں کو یہ کہہ کر کے اسلام سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے روکا جائے کہ یہ قرآن یہ جادو ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے، یہ قرآن جادو کی بات ہے جو زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا کہ نہیں ہے کہ نہیں، یہ بشر کا قول نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پر لعنت بھیجتے ہوئے اس کے انجام بتاتے ہوئے فرمایا کہ سأصلیہ سقر، ہم اسے عنقریب جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم کی حقیقت کو بتایا کہ جہنم کسی ہڈی کو، کسی چمڑی کو اور کسی چیز کو نہیں چھوڑے گا، بلکہ جہنم ہر چیز کو جلا کر کے خاکستر کر دے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ بتایا، فرمایا کہ جہنم کے نگراں فرشتے ہوں گے، داروغہ فرشتے ہوں گے، جو کسی طرح کی کوئی نرمی اور کسی طرح کا کوئی معاملہ اور کسی طرح کی کوئی شفقت یہ مجرمین کے ساتھ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے، جو کافروں کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ یہ فرشتوں کی جو تعداد ہے وہ کافروں کے لیے فتنے کا سبب ہے اور اہل کتاب کے لیے یقین کرنے کا ذریعہ ہے اور ایمان والوں کے لیے ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ یہاں پر دراصل اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی تعداد بتائی کہ 19 فرشتے جہنم کے داروغہ ہوں گے۔ تو یہ کفار نے مذاق اڑایا، ولید بن مغیرہ اور اس کے بعد احادیث میں اور بھی دیگر لوگوں کا نام آتا ہے، حدیث میں دیگر لوگوں کا نام آتا ہے کہ انہوں نے ابو الاشد ایک نامی شخص تھا، جنہوں نے کہا کہ میں اکیلے ہی فرشتوں کو دیکھ لوں گا اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے تکبر و عناد کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ سب تمہاری بھول ہے اور تمہارا کچھ بھی اس دن حربہ کام نہیں کرے گا، تمہاری کچھ بھی تدبیر کام نہیں کرے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے بارے میں کہا کہ فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے، یہ فرشتے اللہ رب العالمین کا لشکر ہیں اور یہ ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں بتایا کہ یہ جہنم ہر اچھے لوگوں کو بھی اور برے لوگوں کو بھی ڈرانے والا ہے۔ یہ جہنم بڑی خطرناک چیز ہے، انہا لحد الکبر، یہ بڑی خطرناک چیز ہے جو لوگوں کے لیے ڈرانے والا ہے۔ جو آدمی چاہے تو خوب سے خوب نیکیاں کرے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، جو آدمی چاہے تو خوب نیکیاں آگے پیش کرے اور جو آدمی چاہے تو پھر اپنے انجام کو خطرناک کر لے، او یتاخر، یا نیکیوں میں سستی کرے، کوتاہی کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر نفس اعمال کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے، گروی ہے، اعمال جیسے ہوں گے ویسے ہی آدمی کا انجام ہوگا، الا یہ کہ کوئی دائیں ہاتھ والے ہیں۔ یہاں پر اصحاب الیمین سے مراد اچھے اعمال والے ہیں، جن کے پاس نیکیاں ہوں گی، عبادتیں ہوں گی، اور قیامت کے دن ایسے ہی لوگ نجات پائیں گے، ایسی باغات میں رہیں گے جہاں ہر طرح سے نعمتیں فراہم ہوگی، اور اس دن یہ جنتی لوگ، اللہ کی نعمت میں رہنے والے نیک لوگ قیامت کے دن مجرموں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، اور
ان کی بربادی، ان کی ہلاکت اور جہنم میں داخلے کا سبب پوچھیں گے اور کہیں گے ما سلککم فی سقر، اے مجرمین، اے جہنمیوں بتاؤ کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم لایانی کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ اپنا وقت ضائع کرتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ پہنچی، فما تنفعہم شفاعت الشافین، لہٰذا اس دن کسی کی شفاعت اسے فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تو عزیز طلبہ اور ناظرین کرام، ان تمام آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کے خطرناک انجام سے ہمیں باخبر کیا ہے، اور جنتیوں کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ وہ ہر طرح کی نعمتوں میں ہوں گے، لہٰذا ہم تمام لوگوں کو اسی نہج پر اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے، زندگی گزارنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرے اور جو کفار اور مجرمین ہیں ان کے طریقے پہ چلے اور ہمارے دنیا برباد ہو جائے، آخرت بھی برباد ہو جائے، اور ہم پھر جو ہے نا بعد میں افسوس کرے۔ لہٰذا ہم تمام کو یہ چاہیے کہ ہم ان آیات سے سبق سیکھیں، عبرت حاصل کریں اور اپنی زندگی کی اصلاح کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں ہر جگہ نعمتوں سے سرفراز کرے۔ انہی چند باتوں پر میں اس درس کو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا